اختیار ولی صاحب ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. یہ تعارف تو میں نے کرا دیا کہ نواز شریف کے درینہ ساتھی، لیکن جب نواز شریف کی حکومت آتی ہے، آپ کی جماعت کی حکومت آتی ہے، پھر آپ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتے. پچھلی دفعہ جب آپ اسی پروگرام میں تھے اور خبریں آ رہی تھی کہ کابینہ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو میں نے عرض کی تھی کہ لگتا ہے کہ آپ کو شاید صرف جیل جانے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، کابینہ میں آپ کا نام شاید نہ آئے. انفارچونیٹلی ویسا ہی ہوا، پرویز خٹک صاحب کو شامل کر لیا گیا، آپ کو شامل نہیں کیا گیا. آخر اس کی کیا وجہ بنی؟ تھینک یو ویری مچ اطہر کاظمی صاحب، اپنے شو میں بلایا. بالکل مجھے آپ کے ساتھ میری لاسٹ جو میرا شو ہے وہ مجھے کنورسیشن ساری یاد ہے، اور اتفاقاً جنرل زاہد محمود صاحب بھی اس میں موجود تھے. اور میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میرا جو نام ہے وہ مسلم لیگ نون میں دودھ کے مجموعوں میں نہیں ہے، وہ خون کے مجموعوں میں لکھا ہوا ہے. میرا نام اس فہرست میں ہے. وزیر مشیر میں بنوں نہ بنوں، لیکن جو میرا کام ہے وہ میں کرتا ہوں. جہاں آپ کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتے، تو آپ جب بھی بلائیں گے میں آپ کو نظر ہی آؤں گا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا جو وزیر بن جانا ہے وہ ہمارے لیے باعث حیرت ہے اور باعث تشویش بھی ہے، اور اس پہ میری نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کی ہر مسلم لیگی کارکن کے تحفظات ہیں اور خدشات ہیں، کیونکہ ان کے خلاف تو ایک بہت بڑا ہم نے مہم چلائی تھی. یہ شوکت یوسف زئی صاحب موجود ہیں، ایک کیمپین چلی تھی. بڑی مشہور کیسز ہیں تحریک انصاف دور حکومت کے، ایک بلین ٹری ہے، ایک بی آر ٹی ہے، ایک معلم جبا اسکینڈل ہے. ان ساروں کے وہ مرکزی کردار ہیں. تو وہ کیا سیاسی پروپیگنڈا کرتے تھے آپ لوگ، جو اتنے سنگین قسم کے الزامات لگاتے تھے، اور اب انہی کو آپ نے اپنی کابینہ میں بٹھا لیا؟ نہیں، ہم نے تو کم از کم میں اپنی جگہ پہ کلیئر ہوں کہ ہم نے اس کے ساتھ اپنے کوئی پروپیگنڈا مہم نہ کبھی میں نے کیا ہے، نہ میں اس کا حصہ بنتا ہوں. وہ چیزیں ہیں وہ انٹیکٹ ہیں. وہ کابینہ کے ممبر بنتے ہیں تو بھی انٹیکٹ ہے. میں اپنی جماعت مسلم لیگ نون اور اپنی حکومت اس کو بالکل اس کا ڈیفینڈ بھی کروں گا. ٹی وی پہ میں بیٹھوں گا، میں اسپوکس پرسن والی ڈیوٹی بھی کروں گا. لیکن جہاں پر بات آئے گی پرویز خٹک کی تو ان کو اپنے ترجمان الگ سے بنانے ہوں گے. ہم ان کی ان جرموں کے اور ان کالے کرتوتوں کے دفاع نہیں. پر اختیار ولی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑی سی مذائقہ خیز قسم کی بات لگتی ہے کہ ایک طرف وہ آپ کے وزیر اعظم کے مشیر بن گئے ہیں، آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، آپ کی لیڈرشپ کے خلاف ہیں، اور آپ ان کا دفاع نہیں کریں گے، لیکن آپ کی لیڈرشپ آپ کو کابینہ میں نہیں لاتی، ان کو لے آتی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی بات. کل تک تو بات ایسی تھی کہ اس پہ میری جو قیادت ہے، میرے وزیر اعظم ہیں، میرے پارٹی کے قائد ہیں نواز شریف صاحب، ہم سب ایک ہی پیج پر تھے، اور سب کے ذہن میں یہ بات تھی اور بڑی یہ واضح تھی کہ دیر از نو سیکنڈ آپشن، کہ پرویز خٹک وہ جو ہیں وہ ہیں، اور وہ کسی ایک پارٹی کے وہ پکے ہوتے نہیں ہیں. وہ مسافروں کی طرح اپنا بوری بستر جو ہے وہ اپنے کاندھے پہ رکھ کے پھرتے ہیں. میں ان کو اکثر کہتا ہوتا تھا، میں نے کہا جس دن تحریک انصاف پہ سخت دن آئے گا تو تحریک انصاف کی کشتی سے چھلانگ لگانے والا جو پہلا شخص ہوگا وہ پرویز خٹک ہوگا. میری وہ بات بھی درست ثابت ہوئی. انہوں نے آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی میں بھی وقت گزارا، انہوں نے پیپلز پارٹی کی کشتی میں بھی چھید کیے انہوں نے. اور اب اگر وہ کابینہ کے ممبر بن گئے ہیں تو ابھی سے میں کہہ دوں کہ ان کی ڈیوٹی یہی ہوگی، اور ان کا کام، ان کی فطرت یہی ہے کہ انہوں نے کابینہ کے یا حکومت میں کہیں بھی ان کو موقع ملے گا، انہوں نے چھید کرنا ہے، ڈرل کرنا ہے، اور کشتی ڈبونے والا کام کریں گے اور خود وہاں سے چھلانگ لگا لیں. چلیں، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا گیسٹ اسٹیئرنگ ہے، مہمان اداکار ہیں. جہاں جاتے ہیں وہ اپنا کام کر کے تو وہاں سے نکل جاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے مہمان ہیں، آئے ہیں. آپ تو ذرا بریفلی بتائیے گا، آپ تو نون لیگ نہیں چھوڑ رہے؟ نہیں، نیور، نہیں. میں اب کوئی مہمان آ جائے چند دنوں کے لیے تو اس کے لیے اب ظاہر ہے اس کی مہمان نوازی کریں گے، چائے پلائیں گے، شربت پلائیں گے، کھانا پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے. لیکن ٹھیک ہے، پر نون لیگ آپ نہیں چھوڑے. چلیں، اچھا ٹھیک ہے، ان کے حوالے نہیں کریں. ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب، ایک طرف ملک میں سیکیورٹی کی یہ حالت ہے،
کابینہ میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے, مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے, کہ آپ نہیں سمجھتے کہ کم از کم ایک فل ٹائم وزیر داخلہ تو ہونا چاہیے؟ وہ کبھی امریکہ پہنچے ہوتے ہیں, وہ کبھی کرکٹ کے میدانوں میں ہوتے ہیں, کبھی وہ کسی جگہ پہنچے ہوتے ہیں. اس سچویشن کے اندر کیا پاکستان کی قوم یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ ایک فل ٹائم وزیر داخلہ ہو جو سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھے؟ اچھا, وزیر داخلہ صاحب کو میرے خیال میں آپ اپنے پروگرام میں خود بلا لیں, وہ اپنی صفائی ان کو تو وزیر اعظم صاحب نہیں بلا سکتے تو میں کدھر بلا لوں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں, آپ بلا لیں اس کو تو زیادہ بہتر ہے. چلے میں کوشش کروں. اور میں تو ابھی تک ان کو مل نہیں سکا ہوں, تو میں ان کے متعلق کیا بات کروں کہ وہ کیوں باہر ملکوں پہ جاتے ہیں اور کیا ڈیوٹی کرتے ہیں, کیا نہیں ڈیوٹی کرتے. لیکن جہاں تک میں بتاؤں کہ یہ خیبر پختونخوا میں آپ نے امن و امان کے مسئلے کی بات کی, تو ٹو بی آنیسٹ ڈسٹرکٹ کورم سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ وی آر ان ایکوپڈ, وی آر ناٹ فلفلنگ آل دا ریکوائرمنٹس. جو ہمارے پاس سیکیورٹی پرسنل کی تعداد ہے وہ بھی پوری نہیں ہے, اور یہاں پر کبھی بھی کسی وقت کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ تقریباً بات ہے کوئی 16-17 نومبر کی, اور 24 نومبر کو ساری تحریک انصاف بزی تھی اپنے فائنل کال میں. تو انہوں نے ان کے لیٹر پر کوئی ان کے کام پہ جوں تک نہیں رینگی. ایک نمبر 2, پھر جہاں تک مجھے پتا ہے محسن نقوی نے علی امین گنڈا پور صاحب کو, جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے, ان کو آفر کیا تھا کہ اگر آپ کو ملیشیا چاہیے, ایف سی چاہیے, تو ہم وہاں پر ڈپلائی کر دیتے ہیں. لیکن ان دنوں یہ اور زیادہ بزی تھے اپنے فائنل کال کے لیے 24 نومبر والی میں, انہوں نے اس کو توجہ نہیں دی. ہاں, جہاں تک یہ بات کرتے ہیں, آج یہ میں ابھی آ رہا ہوں وہیں سے جو دارالعلوم حقانیہ میں واقعہ ہوا ہے, میں وہاں سے فاتحہ پڑھ کے آ رہا ہوں. تو خیبر پختونخوا میں یہ جو حالات ہیں یہ آج کے خراب نہیں ہیں. شوکت صاحب اس بات کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے اسمبلی فلور پر اپنے چیف منسٹر اس وقت جو تھے محمود خان, ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ جو سوات کے رستے آپ ان کو امپورٹ کر رہے ہیں, آپریشن ضرب عضب اور یہ رد الفساد, یہ سارا کچھ جب ہو گیا, ونس ایوری تھنگ واز کلینڈ, اور سارا کلین اپ ہونے کے بعد آپ کیوں امن کو خراب کر رہے ہیں کہ آپ نے سوات کے رستے ان کو ٹی ٹی پی کو انوائٹ کیا, آپ نے کاشغر کے رستے ان کو لے آئے ہیں, وزیرستان میں داخل کرا دیا, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ یہی ہمیں جواب ملتا تھا اسمبلی میں, اور یہ کہتے تھے کہ یہ آر پار ان کی رشتہ داریاں ہیں, دوستیاں ہیں, اور یہ یہاں پر آ کے ہم ان کو موقع دے رہے ہیں 5000 خاندانوں کو کہ یہ پرامن طریقے سے یہاں پر رہیں گے اور یہ کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے. پہلے بھی تحریک انصاف کے ماضی میں بھی یہ باتیں پڑھی ہیں کہ انہوں نے دہشت گردوں کو, بلکہ ٹی ٹی پی کو ڈائریکٹ کہا تھا کہ آپ یہاں پر آ کر دفتر کھولیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ کو بجلی دیں گے, گیس دیں گے, آپ کو باقی ساری فیسیلیٹیز دیں گے, دفتر بھی دیں گے, لیکن ادھر اپنا باقاعدہ دفتر بنا لیں. تو ایسی چیزوں پر جب میں, آپ خود سوچیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تو بالکل مبرہ ہیں, تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہو. پر اس میں سر وفاق کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ افغانستان کو انگیج کرنا, ان سے بات چیت کرنا, اس میں تو وفاق کا کردار بڑا کلیدی ہے. دیکھیں, وفاق کا کردار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلیدی ہے, اور وفاق جو ہے تو وہ اپنا کام کرے گا بھی, وہ کرے گا, اور اس نے کیا بھی ہے. لیکن اگر آپ فیڈریشن کو, فیڈرل گورنمنٹ کو بائی پاس کر کے یہ کہیں گے کہ ہم ڈائریکٹلی جائیں گے اور وہاں پر بات کریں گے, تو اس طرح کی کوئی بات آپ کی بنے گی نہیں, کیونکہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات ہوتی ہے. پروونس ٹو اندر کنٹری یا اندر اسٹیٹ بات ہو نہیں سکتی ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ اپنی پرائرٹیز جو ہے تحریک انصاف حکومت وہ سیٹ کریں کہ اگر انہوں نے ملک میں امن اور صوبے میں امن بحال کرنا ہے تو, اور اس میں ان کو وفاق کی ضرورت ہے, دے شوڈ اسٹریٹ گو ٹو دا پرائم منسٹر, ان کے ساتھ بیٹھیں. ایپکس کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی, وہاں پہ علی بن گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ایپکس کمیٹی کے اندر بھی, اور تمام میٹنگز, تو وہاں پر جا کر واپس جب وہ نکلتے ہیں تو تحریک انصاف کے لوگ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کی رہائی کی بات آرمی چیف سے کی کہ نہیں کی. ان کو چاہیے کہ یہ امن کی بات کریں, یہ اپنے صوبے میں امن کی بحالی کی بات کریں. اگر یہ وہ کریں گے تو میرے خیال میں کچھ مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا. ابھی ان کی پرائرٹیز جو ہے وہ فی الحال امن نہیں ہے. اختیار ولی صاحب,
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कब ट्रंप साहब से मुलाकात हो रही है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात जो है या उनका दौरा अमेरिका, वो अपनी वक्त पे जब भी होगा वो आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। इस वक्त आपके अपने मुल्क के जो काम है करने के वो कर लें, और किसी मुल्क के वजीर आजम का ट्रंप के साथ मुलाकात जो है इसको कामयाबी की जमानत अगर आप समझते हैं पर तो आप समझते हैं कि वहां से अगर कोई दबाव आया तो वो ज़ेलेंस्की की तरह वज़ीर आज़म साहब एब्सोल्युटली नॉट कर देंगे ट्रंप को? मेरे ख्याल में ज़ेलेंस्की ने शायद उस एब्सोल्युटली नॉट जो नवाज शरीफ ने किया था 1998 में, जब प्रेसिडेंट क्लिंटन के फोन पे फोन आ रहे थे और मैं उस वाक़े का खुद विटनेस हूं। मैं उस दिन इत्तेफाकन पीएम हाउस में था और वो कह रहे थे कि वजीर आजम साहब से बात कर रहे हैं, तो वजीर आजम साहब नवाज शरीफ कहते थे कि उनको कहें कि मैं मीटिंग में हूं, मैं मसरूफ हूं। और फिर उसके बाद एटमी धमाके हुए। तो मेरे ख्याल में वी हैव अ वेरी ब्राइट एंड सॉलिड हिस्ट्री ऑफ सेइंग एब्सोल्युटली नॉट टू अमेरिका, और हमसे लोगों ने सीखा है। तो फिर उसके बाद कहीं मार्केट में वो जो है ना, वो 2 नंबर एब्सोल्युटली नॉट वाले जो है वो भी अपना प्रोडक्ट ले आए हैं। तो हमसे तो लोग सीखते हैं। असल जो है जर्मन जापान का आपका बाद में कॉपी आ गई है। जरा मैं शौकत जी मिलते जुलते नामों पे क्या कहते हैं, धोखा ना खाइए। ठीक है।